Being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the stack developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak-occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the Government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. میں کشمیر کی ان مظلوم قوم کی آواز کو یہاں پر بلند کرنے کے لیے آئی ہوں، ان کی جسٹس مانگنے آئی ہوں، جن کے ساتھ آج تک پاکستان سپانسر ٹیررزم کھیلتا رہا. ایک ماں کو بیٹا چھینا ہے، ایک بہن کو بھائی چھینا ہے گولیوں کا شکار بنا کے، اور ایک بچے کو ماں بھی چھینا ہے، کسی کو باپ بھی چھینا ہے. تو ان کی آواز بلند کرنے کے لیے میں آئی ہوں کہ آج 30-40 سال پہلے ہمیں 30-40 سال تک ہمیں انہوں نے سکون کی نیند سونے نہیں دیا. کبھی کیا ڈیولپمنٹ ہو جاتی کشمیر میں اس سے پہلے؟ روزمرہ ہمیں وہاں پر یہ وائلیشنز کریٹ کرتے تھے. اگر دیکھا جائے تو 2-3 سال سے ہم تھوڑی بہت راحت لیتے، مگر پاکستان کے ٹیررزم پھر بھی باز نہیں آتے ہیں. پرسوں ہی انہوں نے وہاں پر اور ایک بڑا واقعہ انجام دیا ہے. ہمایوں بٹ، ہمارا آشیش اور بھی ایک آفیسر، تو یہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں. یہ کس بنیاد پر آتے ہیں ہمارے کشمیر میں اور کون سے پرمیشن لے کے آتے ہیں؟ چوروں کی طرح گھسپیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی کنٹری کسی کو ایسے برداشت نہیں کرے گی ان کی کنٹری میں کوئی سامان لے کے گھسپیٹ کرے اور پھر وہاں کے انوسنٹ پبلک کو مار داڑ کرے. ہم UN میں اس کے لیے جسٹس چاہتے ہیں، اس قوم کی، ان مظلوم عورتوں کی جن کے ساتھ اٹراسٹیز ہوئی ہے، جن کے ساتھ پاکستان سپانسر ٹیررزم نے جن کو اپنا شکار بنایا، ان کے فیملی کو شکار بنایا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بہت حد سے بھی زیادہ ظلم کیا گیا ہے. ایک تو ان کو بولتے تھے ہمیں کھانا کھلاؤ، اور دروازوں کو توڑ پھوڑ کر کے ان کے اندر گھروں میں گھستے تھے اور ان پر اتنا دہشت پھیلاتے تھے کہ وہ اپنے آواز کو کبھی آج تک بلند نہیں کر پائی. وہ اپنے آپ بیتی کسی کو سنا نہیں پائی کہ کس زبان سے ہم سنائے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کا واقعہ جب ہم سنتے تو ہمارا دل پھٹتا ہے. وہ بچے آج دیکھو در کی ٹھوکریاں کھاتے ہیں، جن کو ایک ماں باپ کا سایہ ہونا چاہیے. ان یتیموں کو ان پاکستان کے ٹیررزم نے ان سے پڑھائی چھین لی ہے، ان کو ماں باپ کے پیار کا حق چھین لیا ہے. تو ہم اس مظلوم قوم کے لیے ہم انصاف کا یہاں پر آواز دینے آئے ہیں، ان کے لیے انصاف مانگنے آئے ہیں. ہمیں امید ہے اس پر ان کارروائی ہو جائے. اگر تمام ملک ٹیررزم کے اگینسٹ ہو جائے، مجھے لگتا ہے یہ پاکستان سپانسر ٹیررزم پوری دنیا کو خراب کر ڈالے گا. پوری دنیا میں دہشت اور خوف ہے. لیکن پاکستان تو UN میں بولتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے حق کی بات کر رہے ہیں. کون سے حق کی بات؟ وہ تو کشمیر کے جانوں کے سوداگر ہے، کشمیر کے موتوں کی سوداگر ہے. انہوں نے کشمیر کے انوسنٹ پبلک کو موت کے نیند سلا دیا ہے، قبرستان پہنچا دیا ہے. تو کون سا ہماری حق کی بات وہ کرتے ہیں؟ میں تو گراس روٹ لیول سے، میں کشمیر سے ہوں. میں ان کی طرح نہیں جو یہاں پر پاکستان سپانسرڈ بات کرتے ہیں. کوئی UK میں رہتا ہے، کوئی جرمنی میں رہتا ہے، کوئی اٹلی میں رہتا ہے. مجھے دکھائیے وہ گراس روٹ لیول سے کشمیر میں رہتا ہے کہ وہ کشمیر کی بات کرے.
میں تو کشمیر سے آتی ہوں, مجھے پتا ہمارے کشمیر میں کون سے حالات بہتر ہے, کب ہے, کیا ہے. مجھے ہر دن, ہر سیکنڈ کا, ہر منٹ کا کشمیر کا حالات پتہ چلتا ہے, اور میں وہی رہتی ہوں. پھر یونائٹڈ میں جا کے واپس اپنی کشمیر چلی جاتی ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ جتنے بھی اٹراسٹیز کری ہے, حد ہو چکی ہے. اب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہی رہیں گے. پاکستان سپانسر ٹیررزم کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. پرسوں ہی 5 کو پکڑا گیا ہے جو یہ کشمیر یوتھ کو بھی ابھی مس گائیڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے. کون سا جہاد؟ وہ کون سا جہاد ہے جو انسانیت کو ختم کر ڈالتا ہے؟ پاکستان کے اپنے حالات دیکھنے نہیں چاہیے. اگر وہ مسلم کنٹری ہے, وہاں شیعوں کو وہ کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ وہاں پر وہ احمدیز کو کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ تو باقی کی بات ہی نہیں. ہماری انڈیا کو دیکھو, ملٹی ریلیجس کنٹری ہے, ہم سارے مل جل کے رہتے, بھائی چارہ دیکھو ہمارا کتنا ہے. تو وہ اپنے آپ کو دیکھے نا, جب وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے, کیا وہ کشمیری قوم کے خون کے پیاسے نہیں ہیں؟ ان کو کشمیر کی لینڈ چاہیے, کشمیر کا قوم نہیں چاہیے. لیکن ان کو بھول ہے, جو POJ ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے, وہ جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. ہم ان سے وہ لے کے ہی رہیں گے, انڈین کشمیر لے کے ہی رہے گا ان سے اپنا حصہ. وہ ہمارا حصہ ان کے پاس ہے, ان کے ڈاکومنٹری میں نہیں ہے, ان کے زمین کے نقشے میں, پاکستان زمین کے نقشے میں نہیں ہے. وہ دیکھیے POJ پر کتنے اٹراسٹیز وہاں پر کر رہے ہیں. کون سی بجلی ان کو دیتے ہیں, آٹا دیتے ہیں, وہ تو پریشان ہے. کون سی فیسلٹیٹ کیا انہوں نے POJ کو, ہمیں بتائیے. خامخواہ بنا دیا ہے ادھر. انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنا سارا کچھ اپنے پاس ہے. حکومت کون سی حکومت؟ ادھر تو ان پر آرمی راج کرتی ہے, پاکستان آرمی راج کرتی ہے ان پر. تو ان پر ظلم نہیں ہو رہی ان بیچاروں کو. اس کے باوجود دیکھیے آپ ہماری JNK کی ڈیولپمنٹ, ہر دن ہر پروجیکٹ چل رہا, اور اچھے اچھے روڈز ہے, کالجز ہے, ہاسپٹلٹی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے پردھان منتری صاحب نے وہاں پر ہر گھر میں ہر پرسن کو 5-5 لاکھ کا وہ گولڈن کارڈ بنوایا ہے, فری میں اس کو علاج مل رہا ہاسپٹلوں میں. اور ہمارا سب, ہم بہتری زندگی جی رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم POJ کے مسئلے میں بھی دخل اندازی اب کریں, کیونکہ وہاں پر ہمارے قوم کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہم نہیں سہ سکتے ان کے ظلم.